ایک ہسپانوی مورخ کی نظر میں پٹھان۔ ہسپانوی مورخ لکھتا ہے، میں نے دنیا کی بہت سی اقوام کا مطالعہ کیا مگر پٹھان جیسی قوم کہیں نہیں دیکھی۔ وہ کہتا ہے کہ پٹھان غریب ہو سکتا ہے مگر غیرت میں امیر ہوتا ہے۔ اس کے مطابق پٹھان کا گھر چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اس کا دل وسیع ہوتا ہے۔ دشمن بھی اگر اس کے دروازے پر مہمان بن کر آ جائے تو پٹھان اسے امان دیتا ہے۔ پٹھان کو غلام بنانا ممکن نہیں کیونکہ وہ موت قبول کر لیتا ہے مگر ذلت نہیں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ پٹھان کی جنگ صرف زمین کے لیے نہیں ہوتی بلکہ عزت، وعدے اور آزادی کے لیے ہوتی ہے۔ صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ سلطنتیں آئیں چلی گئیں مگر پٹھان اپنی پہچان، روایات اور غیرت کے ساتھ ہمیشہ قائم رہا۔ یہ تحریر کسی مقامی مورخ کی نہیں بلکہ ایک ہسپانوی مصنف کی گواہی ہے جو پٹھان کو صرف جنگجو نہیں بلکہ اصولوں کی زندہ مثال کہتا ہے۔ میں نے افریقہ کی تپتی ریت دیکھی، یورپ کے قلعے دیکھے اور ایشیا کی سلطنتیں پرکھی ہیں مگر پٹھان جیسا آزاد انسان کہیں نہیں ملا۔ وہ کہتا ہے پٹھان کو سونے سے نہیں خریدا جا سکتا اور نہ ہی خوف سے جھکایا جا سکتا ہے۔ اگر پٹھان مسکرا دے تو وہ محبت ہوتی ہے اور اگر خاموش ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کی غیرت جاگ چکی ہے۔ ہسپانوی مصنف لکھتا ہے، پٹھان کی خاموشی 1000 لفظوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ مزید بیان کرتا ہے کہ پٹھان قبیلے میں رہتا ہے مگر غلامی کو قبیلہ نہیں مانتا۔ وہ قانون مانتا ہے لیکن ظلم کو قانون نہیں سمجھتا۔ جب دشمن طاقت کے غرور میں آتا ہے تو پٹھان پہاڑ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور جب امن کی بات ہو تو وہی پٹھان دسترخوان بچھا دیتا ہے۔ ہسپانوی مورخ کے الفاظ میں پٹھان کے لیے جنگ شوق نہیں مجبوری ہوتی ہے اور جب وہ لڑتا ہے تو تاریخ بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد بھی دنیا کی کتابوں میں پٹھان کا ذکر غیرت، آزادی اور وفا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تعریف کسی دوست کی نہیں، کسی دشمن کی خوشامد بھی نہیں بلکہ غیر ملکی، غیر قوم ہسپانوی مورخ کی سچی گواہی ہے۔ میں نے پٹھان کو ہنستے بھی دیکھا ہے اور مرتے بھی مگر میں نے اسے کبھی جھکتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے پٹھان کے پاس سلطنت نہ ہو تو بھی وہ بادشاہوں جیسا وقار رکھتا ہے۔ اس کا لباس سادہ ہو سکتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں آزادی کی چمک ہوتی ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے، پٹھان کی سب سے بڑی طاقت اس کا ہتھیار نہیں بلکہ اس کا ایمان اور اس کا وعدہ ہے۔ ہسپانوی مورخ کے مطابق پٹھان کا بچہ چھوٹی عمر میں یہ سیکھ لیتا ہے کہ عزت کیسے بچائی جاتی ہے اور ظلم کے سامنے خاموش کیسے نہیں رہا جاتا۔ جب دنیا کی بڑی طاقتیں نقشوں پر لکیریں کھینچ رہی تھیں تب پٹھان پہاڑوں میں کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا، یہ زمین بکتی نہیں۔ وہ لکھتا ہے، پٹھان کو قید کیا جا سکتا ہے مگر اس کی سوچ کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ صدیوں گزر گئیں، نام بدلے، حکومتیں بدلیں مگر پٹھان کا اصول نہیں بدلا۔ عزت پر سمجھوتا نہیں، مہمان امان میں اور آزادی ہر قیمت پر۔ آخر میں ہسپانوی مورخ لکھتا ہے، اگر دنیا میں آزادی کی کوئی آخری مثال باقی ہے تو وہ پٹھان ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ تاریخ کی گواہی ہے۔ میں نے پٹھان کو شکست کھاتے دیکھا مگر میں نے اسے مایوس ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے پٹھان ہار کے بعد بھی سر اٹھا کر چلتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک اصل جیت ضمیر کی ہوتی ہے۔ اس کے مطابق پٹھان کا دشمن اس کی تعداد سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کے یقین سے ڈرتا ہے۔ وہ یقین جو پہاڑوں کی طرح خاموش اور آندھی کی طرح فیصلہ کن ہوتا ہے۔ ہسپانوی مورخ لکھتا ہے، جب پٹھان صلح کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ دل سے بڑھاتا ہے اور جب تلوار اٹھاتا ہے تو آخری بار اٹھاتا ہے۔ وہ مزید بیان کرتا ہے کہ پٹھان کا انصاف صرف اپنے لیے نہیں ہوتا، وہ دشمن کے ساتھ بھی وہی اصول رکھتا ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ رکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں جب خیموں کی آگ بجھ جاتی ہے تب پٹھان اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور صبح پھر سے سچ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پٹھان کو سمجھنے کے لیے اسے فتح یا شکست میں نہ دیکھو بلکہ اس کے کردار میں دیکھو، وہاں تمہیں آزادی کی اصل صورت ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بدل گئی، نقشے بدل گئے مگر پٹھان اپنی پہچان کے ساتھ آج بھی قائم ہے۔ وقت نے بہت قوموں کو بدلا مگر پٹھان کو نہیں، اس نے صرف اس کے زخم بڑھائے، حوصلہ نہیں توڑا۔ وہ کہتا ہے پٹھان کی اصل طاقت نہ اس کی بندوق ہے نہ اس کا قلعہ بلکہ وہ ماں ہے جو بچے کو سکھاتی ہے کہ بھوک برداشت ہو سکتی ہے مگر بے عزتی نہیں۔ وہ مزید لکھتا ہے، پٹھان کی عورت کمزور نہیں، وہ نسلوں کی محافظ ہے۔ وہ بیٹے کو غیرت دیتی ہے اور بیٹی کو وقار۔
जब तारीख ने पठान को दीवार से लगाने की कोशिश की तब वो बिखरा नहीं बल्कि और मजबूत हो गया। जेलें बनी, सजाएं दी गईं, साजिशें हुईं, मगर पठान के अंदर की आजादी कोई कैद न कर सका। हिस्पानवी मौर्रिख कहता है, मैंने पठान को तन्हा भी देखा मगर बेसहारा कभी नहीं, क्योंकि जो खुदा पर यकीन रखता हो वो अकेला नहीं होता। आज भी जब दुनिया फायदे का हिसाब लगाती है तब पठान अभी तक उसूल का हिसाब रखता है, और शायद इसीलिए तारीख ने उसके लिए लिखा, ये कौम झुकने के लिए नहीं बनी। मैंने पठान को तारीख के हर दौर में देखा, बादशाहों के मुकाबिल, साम्राज्यों के खिलाफ और वक्त के जुल्म के सामने। हर जगह वो अकेला था मगर कभी कमजोर नहीं। वो कहता है, पठान को ताकत के नशे में आकर कुचलने की कोशिश की गई मगर हर बार वो राख से उठ खड़ा हुआ, ज्यादा खामोश, ज्यादा मजबूत। वो मजीद लिखता है, पठान की खामोशी बगावत की माँ है और उसका सब्र तारीख के लिए एक वार्निंग। जब दुनिया ने कहा झुक जाओ, वक्त के साथ समझौता कर लो, तब पठान ने जवाब दिया, वक्त बदल जाएगा मगर मैं नहीं। हिस्पानवी मौर्रिख बयान करता है कि पठान का सबसे खतरनाक लम्हा वो होता है जब वो लड़ने का फैसला नहीं करता बल्कि हक पर डट जाने का फैसला करता है, क्योंकि उस लम्हे वो जानता है या इज्जत बचेगी या जान जाएगी, और पठान दोनों में फर्क नहीं करता। आखिर में वो लिखता है, जो कौम सब्र को कमजोरी समझे वो पठान को कभी नहीं समझेगी, क्योंकि जब पठान उठता है तो तारीख को भी अपनी जगह बदलनी पड़ती है। आखिर में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का ज़रूर इजहार कर लेना, ताकि हम आपके लिए अच्छे से कहानियां बनाएं। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मेरे मेहनत का सिला देंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके।